جنگ آزادی میں میرٹھ کے مسلم مجاہدین کا کیا کردار رہا ہے؟ ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ کے اوراق الٹتے وقت ہمیں ایسے مسلم مجاہدین کی طویل فہرست نظر آتی ہے جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے بے پناہ قربانیاں دی۔ مسلمان خواہ شمالی ہند کے رہے ہو یا جنوبی ہند کے یا مشرقی ہند اور مغربی ہند کے، انہوں نے اپنے خون سے تحریک کی آزادی میں روح پھونکی۔ جب انگریز مشرق میں بنگال اور آس پاس کی ریاستوں پر اپنا تسلط جمانے کے لیے پے در پہ حملہ کر رہے تھے، اس وقت سراج الدولہ نے میدان میں آ کر شاطر انگریزوں کا راستہ روکنے کی آخر دم تک جد و جہد کی۔ ایسے ہی جب انگریزی سیلاب جنوبی ہند کی طرف بڑھ رہا تھا تو حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے اس سیلاب کی راہ میں حائل ہونے کے لیے جان کی بازی لگا دی، اور جب یہی انگریز ملک کے طول و عرض کے مالک بن بیٹھنے کے لیے ہر چہار جانب اپنے پیر پھیلانے لگے تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز نے اپنی مؤثر آواز سے اہل وطن کو وطن کی حفاظت کے لیے للکارا اور انگریزی تسلط کے خلاف آواز بلند کی۔ آزادی کی یہی آواز 1857 میں میرٹھ، سہارنپور، مظفر نگر، دہلی، اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں بھی سنائی دی۔ 1857 میں آزادی کی لڑائی ملک کے کئی اہم حصوں میں لڑی گئی، البتہ اس لڑائی میں خاص کردار میرٹھ کے ان مجاہدین کا رہا جنہوں نے ہر طرح کے خطرات سے لاپرواہ ہو کر اس جنگ کا آغاز کیا۔ 1857 کی اس جنگ آزادی میں بلا شک و شبہ ملک کے ہر طبقے کے لوگ شامل تھے، البتہ اس لڑائی میں مرکزی قیادت اور اہم رول ادا کرنے والے مسلم مجاہدین کے ہاتھوں میں تھی قیادت۔ میرٹھ کے مسلم مجاہدین کی جنگ آزادی میں قربانیوں کا صحیح اندازہ اسی وقت لگایا جا سکتا ہے جبکہ جنگ کے آغاز اور اس کا انجام اور پس منظر اس سے ہمیں واقفیت ہو، ہمیں پتہ ہو، تبھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ قربانیاں ہمارے میرٹھ کے گرد و نواح اور میرٹھ کے مجاہدین نے دی ہے۔ میرٹھ میں جب انگریزوں کو پسپا کر دیا گیا تو میرٹھ کے یہ باغی اسی رات میں گھوڑوں، اونٹوں، ہاتھیوں اور گاڑیوں پر سوار ہو کر دہلی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں جو بستیاں آتی وہاں ان کا استقبال کیا جاتا اور ان بستیوں کے کچھ نہ کچھ لوگ ان کے ساتھ ہوتے جاتے۔ دہلی پہنچتے پہنچتے باغیوں کی تعداد بھی کافی ہو گئی تھی۔ دہلی پہنچنے پر قدرے مزاحمت کے بعد 11 مئی کی دوپہر تک میرٹھ اور دلی کے فوجی لال قلعے میں داخل ہو گئے اور بہادر شاہ ظفر سے فوج کی کمان سنبھالنے کی درخواست کی گئی۔ اگلے چند دنوں میں دہلی کو انگریزوں سے آزاد کرا دیا گیا۔ اس درمیان میں میرٹھ اور دلی کی خبریں ملک کے دیگر حصوں اور چھاونیوں میں پہنچی، جس کے بعد جگہ جگہ بغاوت شروع ہو گئی اور 31 مئی کا انتظار چھوڑ دیا گیا۔ پھر جس طرح دہلی میں انگریزوں نے مظالم کے پہاڑ توڑے، اسی طرح میرٹھ کے لوگوں پر بھی تشدد و ظلم کی انتہا کر دی گئی، البتہ خاص طور سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مسلم گاؤں اور بستیوں میں خوب جم کر خون کی ہولی کھیلی گئی۔ جو مسلم بستیاں اور گاؤں انگریزوں کے مظالم کی زد میں آئے ان میں ڈاسنا، مسوری اور یہ کہ لساڑی، ناہل کلا، عنایت پور، گوس پور، یہ خاص گاؤں اور بھی ہے، انگریزوں نے پوری طرح سے برباد کر دیا۔ اس گاؤں پر توپوں سے بم برسائے ان گاؤں پر، جس کے سبب وہاں کے بہت سارے لوگ مارے گئے، بعض وہاں سے جان بچا کر بھاگ نکلے۔ آج نہ وہاں کوئی گاؤں ہے نہ آبادی ہے بلکہ چٹیل میدان ہے۔ میرٹھ کے گرد و نواح میں کتنے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ میرٹھ میں ایک جگہ 157 لوگوں کو لائن میں کھڑا کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، ان میں زیادہ تر مسلمان ہی تھے۔ یہ جگہ آج بھی خونی پل کے نام سے مشہور ہے۔ 1857 کے بعد بے شمار مظالم سے گزر کر بھی میرٹھ کے بہادر افراد کسی نہ کسی انداز میں آزادی کے لیے جد و جہد کرتے رہے، یہاں تک کہ 15 اگست 1947 میں ہمارا یہ پیارا دیش آزاد ہو گیا۔ اور پھر
30 ء میں تحریک آزادی کو فروغ دینے کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے میرٹھ کا رخ کیا اور ایک بڑے جلسے میں تقریر کی۔ میرٹھ کی مسلم مجاہدین نے عدم تعاون کی تحریک میں بھرپور جذبات کے ساتھ حصہ لیا۔ میرٹھ میں اس تحریک کو چلانے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی جس کا صدر چودھری لطف اللہ خان کو بنایا گیا، اور 20ویں صدی کے اوائل میں تحریک خلافت بھی زوروں پر تھی جس کے ایک اہم لیڈر مولانا محمد علی جوہر تھے۔ اس تحریک کو بھی میرٹھ کے مسلمانوں نے سراہا اور تحریک کے خلافت میں حصہ لے کر اسے فروغ دینے کی کوشش کی۔ میرٹھ کے مسلمانوں نے شیخ الہند کی تحریک ریشمی رومال میں بھی ساتھ دیا۔ اس تحریک کے ساتھ میرٹھ کے بہت سے علماء جڑے ہوئے تھے۔ غرض یہ کہ تاریخ آزادی کا کوئی ایک باب بھی ایسا نظر نہیں آتا جو میرٹھ اور میرٹھ کے مجاہدین کے تذکرے کے بغیر پورا ہوتا ہو۔ تو اس لیے ہم سبھی کی، خصوصاً اہل میرٹھ اور میرٹھ کے گرد و نواح کے سبھی لوگوں کی اور سبھی مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تاریخ کو جانے، اپنے اکابر کو، اپنے آباء و اجداد کو، ان کی تاریخ کو جان کر یہ کہ اگر ضرورت پھر سے پڑے گی دیش کو آزاد کرانے کی تو اسی طریقے سے پھر ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں گے۔